اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ فاسق اور نافرمان وہ لوگ ہیں ینقضون عہد اللہ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ اس کو مضبوط باندھنے کے بعد، ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل اور جس کے ملانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسے توڑتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد کرتے ہیں، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے۔ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ تم کیسے انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ حالانکہ تم بے جان تھے پس اس نے تمہیں زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ پھر دوبارہ تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم پھر زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، ثم استوى الی السماء پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات اور بنا دیا آسمانوں کو 7 آسمان ٹھیک ٹھیک کر کے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ کل نا آخری لفظ ہے کہ قرآن مجید نے ذریعے بہت سارے لوگوں میں ہدایت دینا، جڑیاں قرآن مجید مثالاں بیان ہوئیں انہاں مثالوں نے ذریعے بھی بہت سارے لوگوں ہدایت ملنی اور بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہونے، اور گمراہ کور ہونے فرمایا ان فاسق ان نافرمان لوگ جڑے اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کرنے پہ۔ فاسقین تو مراد تھے منافق بھی امن، اور بعض علماء لکھ رہے ہیں کہ اس تو مراد یہودن یعنی کافر، منافق یا کافر ان دو مراد ہو سکنے، اور انہوں نے 3 بیماریاں یا 3 وجہ انہوں نے فسق نہیں اور نافرمانی نہیں اللہ تعالیٰ اس آیت بیان کی تھی۔ فرمایا اس قرآن نیا مثالاں تو جڑے لوگ گمراہ ہونے انہوں نے اندر کے خرابیاں جس نے وجہ تو ان گمراہ ہونے تو ان 3 چیزاں۔ سب تو پہلی شے فرمایا الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ اللہ نال جڑے عہد انہاں کیتے انہاں عہداں انہاں تروڑ دینے، اور اس تروڑنے کی وجہ تو ان فاسق اور فاجر شمار ہونے۔ اللہ نال عہد کے ون ایک تو سارے انہاں وڈا عہد جڑا وہ ہوئے الستو بربکم عالم ارواح وچ جڑا اللہ تعالیٰ عہد گدا تمام انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام نے پشت وچوں اللہ تمام اولاد آدم کڈا اور چونٹیاں نے قسم دے کے انہاں کو ای عہد گدا کہ بھائی میں تو سنا رب آواں یا نہیں، تو تمام لوگوں جواب دیتا کہ تسی ہی سڈے رب ہو۔ تو سب تو پہلا عہد اور سب تو پہلا معاہدہ وہ ایوے، اور وقت اگر اس تو مراد یہودن تو یہود نال اللہ تعالیٰ اس عہد تو علاوہ بھی عہد گدین، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ اسا بنی اسرائیل کو عہد گدایا کہ اللہ تو علاوہ کہیں نہیں عبادت نہ کرے سو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ماؤ پیو نہ اچھا سلوک کرے سو۔ یہ عہد اسی سپارے نے اگے جتوں ادھا شروع ہونا پیا اتھے اس عہد نے ذکر آنا پیا، تو یہ عہد اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو الگ گدا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا سورۃ مائدہ وچ اللہ تعالیٰ فرمانے پہن کہ میں بنی اسرائیل کو عہد گدا، اور وہ عہد بھی کیا ہے لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا
میڑیاں نمازاں قائم کرے سو، میڑے نبیاں تے ایمان آنے سو، انہوں نے مدد کرے سو، یہ سارے عہد میں بنی اسرائیل کو گھدین، لیکن ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمنے تو بعد انہیں اس عہد تروڑ دیتا۔ اور اگر سارے لوگ مراد ہون تو عام آدمی بھی اللہ تعالیٰ نہ عہد کر کے عہد توڑے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ گھننا بھی اللہ تعالیٰ نال عہد ہے کہ میں توڑے سارے حکم منے سا، توڑیاں ساریاں گلہ منے سا۔ اور دنیا تے اس کلمہ پڑھنے تو بعد جڑا آدمی اللہ تعالیٰ نے امور تے اور اس نے فرض کیتے ہوئے چیزاں فرض نہ سمجھے، انہاں تے عمل نہ کرے، تو یہ بھی اللہ نے عہد توڑے نہ پیا۔ تو بھائی اللہ نے عہد توڑنا نہیں، حد الوسع کوشش کرنی کہ اللہ نے عہد پورا کرنا۔ جڑیاں نمازاں انہاں فرض کیتیاں انہاں پڑھنا، جڑے روزے فرض ہیں، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، ان فرائض ہیں جڑیے، اور اللہ تے ایمان آننا، ان 5 چیزاں ایسیاں جڑیاں اساں مننیاں اور اس تے عمل درآمد کرنا بہت زیادہ ضروری، یہ اللہ نال سڑا معاہدہ۔ تو ان فاسق انہاں جڑے اللہ نے کیتے ہوئے عہد تروڑ دینے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور دوسرا جرم انہوں نے یہ کہ جنہاں لوگاں نال اللہ تعالیٰ جوڑنے نہ حکم دیتا انہاں نہ تروڑ دینے، یعنی صلہ رحمی۔ اللہ تعالیٰ اپنے عزیز و اقارب، اپنے والدین، اپنے بہنا بھائی، اپنی اولاد، ماسیاں، پھپھیاں، پڑوسی، ان جتنے لوگ ہیں انہوں نے الگ الگ حقوق بیان ہوئے ہیں، انہوں نے رہنے واسطے طور طریقے اللہ تعالیٰ آسان دیتے ہوئے ہیں۔ تو جڑے لوگ انہاں طور طریقیاں تو ہٹ کے لوگاں نہ زیادتیاں کرے نے، انہوں نے ظلم کرے نے، انہوں نے بد سلوکی کرے نے، تو یہ لوگ جڑے صلہ رحمیاں ترک کر کے قطع رحمی پہ کرے نے، اور قطع رحمی اللہ تعالیٰ نے نزدیک بہت ہی مبغوض اور بہت برا عمل ہے۔ اس تو گزشتہ جڑے سڑے 2 جمعے اس کی بھی صلہ رحمی نے عنوان تھی گل ہونی پئی، تو اس آیت وچ بھی اللہ تعالیٰ صلہ رحمی نہ حکم دیتا، اور قطع رحمی کرنے والا نہیں اتھے مذمت بیان کی تھی کہ ان لوگ قابل تعریف لوگ نہیں بلکہ قابل نفرت لوگن جڑے لوگاں قطع رحمی کرے۔ تو صلہ رحمی بہت زیادہ ضروری۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ فرمانے کہ میں اس صلہ رحمیاں اس جڑا نام بھی رکھا نہ تو اپنے نائیں وچوں نہ رکھا، یعنی میں بھی رحمان ہاں، میں بھی رحیم ہاں، اور یہ صلہ رحمی یہ رحم نے لفظ بھی میرے نائیں وچوں نکلیا۔ تو اسی تو اندازہ لاگے نو کہ ماں کتنی محبوب ہے اور کتنی پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے عرش نال اساں جوڑا ہوا صلہ رحمی ہے، اور یہ اتھے اللہ تعالیٰ نے بارگاہ میں درخواست پیش کرنی کہ یا اللہ دنیا تے جیڑا ماں جوڑے تو اساں جوڑ، اور جیڑا ماں تروڑے تو اساں تروڑ۔ تو یہ صلہ رحمی جڑی یہ بھی بھائی بہت بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل کہ سڑیاں لکھاں تے کروڑاں نفلاں نالوں بھی تے نفلیاں عبادتاں نالوں اللہ تعالیٰ یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے۔ لوگاں معاف کر دینے والا، درگزر کرنے والا، اور انہاں تو اکھیاں نوٹ گھڑنے والا، یا پنجابی چ اگر رکھاں تو او جانے خیر آکھنے والا، یہ اللہ تعالیٰ بڑا پسند ہے۔ تو اللہ انہوں نے مذمت کی تھی کہ صلہ رحمی نے جتھے حکم ہے انہوں اتھے قطع رحمی کرے نے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین تے فساد مچانے۔ زمین تے فساد کا مطلب ہے کفر سب تو بڑا فساد ہے، کفر اور شرک کرنا، یہ زمین فساد نہ بھرنا، ظلم کرنا، زیادتی کرنی، حدود تو تجاوز کرنی، چوری، ڈاکہ، اور جناب قطع رحمی، زمین تے لوگاں نفرت، ان تمام چیزاں فساد فی الارض۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر بیضاوی لکھا کہ اللہ نے جتنی بھی نافرمانی نہیں قسمان ان سب زمین تے فساد، اور اطاعت نہیں جتنی قسمان ان زمین عدل اور انصاف نہ بھرنے والیاں۔ جتنی بھی نافرمانی وہ نکی نافرمانی تو یہ بندہ زمین تے نکا فساد کرے نہ پیا، وڈا گناہ کرے نہ پیا تو یہ زمین تے وڈی نافرمانی اور فساد پہ کرے نہ، تو گناہ اور اللہ کی نافرمانی یہ زمین تے فساد پھیلنے نہ ذریعہ۔ انہیں ہوں دھوکہ دہی، چیزاں وچ ملاوٹ، ہاں جی، لوگاں دھوکہ دیونا،
دکاناں دھوکھا، کاروبار دھوکھا، ہاں جی خرید و فروخت دھوکھا، یہ سب فساد فی الارض ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ انسان ان تمام فساداں تو منع کی کہ نافرمانی تو بچو، گناہاں تو بچو، کبیرہ گناہاں تو بچو، لوگاں نال ایک ہی دنیا دھوکھا دیونے تو بچو، ملاوٹ تو بچو، لوگاں دی اکھیاں میں دھول جھونکنے تو بچو، ان سب فساد۔ آج ایسا سارے چونکہ ان کام کیتے نا تو آج ایسا سارے نال فساد ہونے پہ۔ ہاں جی میں جس جائی تے بیٹھا میں اتھے ملاوٹ پہ کرینا، میں ممبر تے بیٹھا تو میں ممبر تے ملاوٹ ہے کہ بھائی پلی گل کرو، نرم گل کرو، کہیں ناراض نہ کرو، ان مسئلے بیان کرو جڑے مسئلے سارے پسند ہیں، تو ظاہر ہے میں دین وچ ملاوٹ پہ کرینا۔ ہاں جی دکاندار دکان تے بیٹھا دکان تے ملاوٹ پہ کرینا، دودھی دودھ پانی پینا پیا، تو ہن ای دودھی صاحب ساری دیہاڑ دودھ پانی پا کے تے پچھا بازار ونجن کہ ماں دکاندار خالص سودا دے تو لگنا پتر ہیں جی تو بھی خالص لب گیا تھا، تو بھی انہیں مرچہ لب سن جنہیں وچ جناب اٹھا نے بورے پائے پین تے لکڑی نے بورے پائے پین، اور پتی تو ساں خان ثابوت ہے سن جسے کوئی 500 شے ملائی ہوئی نے۔ تو بندہ یہ سمجھنا پہ میں لوگاں دھوکھا دینا پہ ہونا، اگلا میں نے تو وڈا ماں دھوکھا دینا پہ، اور یہ پوری دنیا تے یہ کچھ ہونا پیا۔ جڑے لوگ ملاوٹ کرے سن انہاں اگو بھی شیئیں ملاوٹ والیاں ہی لب سن، یہ نہیں کہ میں پانی پا کے میں خوش ہاں کہ میں جناب لوگاں فساد نہیں، وہ انجن پہ کرنا جی گڈی والا گڈی ملاوٹ پہ کرنا، جناب دکاندار ہو سا ہوں وہ آئل وطنا ڈڈینا پہ میں انجن آئل پاونا جی خالص ماں لبے، تو ساری دار جو کچھ کرانا پہ تو خالص تیل کتھو لبے۔ تو یہ ہر شئی نے یہی مثال ہے کہ جس وقت بندہ کہیں نہ کوئی فساد کرے نا تو اس نال بھی انہیں ہونے ہونا، اور جس وقت بندہ خود ٹھیک ہو ونجے کہ یار میں آج تو بعد یہ نیت کر کے دی کہ میں کہیں دھوکھا نہیں دیونا، اللہ احسان دنیا کوڑو بھی دھوکھا دیونے تو بچائے سا، یہ خالص شے دے سی تو کل احسان بھی خالص شے لب سی۔ تو یہ جتنی آج کرپشن ہے، جتنا فساد ہے، یہ سڈا اپنے ہاتھ نہیں کمائی ہے کہ ہر بندہ دوئے بندے فراڈ لاونے نے چکر ہے، ہر بندہ دوئے بندے نقصان پہنچاونے نے چکر ہے، ہر بندہ کہیں نہ کہیں دائے ویچے، یہ آئی سڑی وہ بن گئی ایک اجتماعی بیماری۔ تو اس تو اسی ہر بندہ اگر نیت کر گنے کہ یار میں اس معاشرے وچ بہتری کرنی تو کوئی مشکل نہیں، یہ انہیں دھوکھا پہ میرے ہکی نہ کے ہونا جی بھائی، ہکی نہ ہونا، ایک گناہ کرو نا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں پوچھا کہ میں گناہ کرے نا تو میرے گناہ نہ نقصان خالی ماں میں یا میرے آواڑیاں گواڑیاں میں؟ انہاں کیا ہوبارہ ایک پرندے نہ نام ہے، انہاں کیا وہ ہوبارہ پرندہ جڑا اور یہ آبادیاں تو بہت دور رہنا جنگلہ میں دور، انہاں کیا ہر انسان نے گناہ نہ اثر، ہوبارہ پرندے نے گھونسلے وچ بھی اس نے گناہ نہیں نہ حسد پوشنے، تو اگر لکھاں کروڑا میل دور انسان نے گناہ نہیں نہ حسد پوشنی تو انہوں نے فرمایا تو انہیں سجے کھبے کیوں نہیں پوشنی۔ تو اگر سارا ہی معاشرہ گناہ میں لگا ہوا تو گناہ نہ اثر پوشنا تو نیکی تو گناہ نالو بہت زیادہ طاقتور ہے، یہ تو ایٹم بم نالو بھی وڈی شے ہے۔ تو اگر میں ایک بھی نیکی شروع کر دے وہاں معاشرے تو اس میری نیکی نے بھی اثر پہنچی، ماں وے کہ 10 بندے اور ہی کام شروع کرے سن، انہاں 10 وے کہ 50 اور شروع کرے سن۔ تو بھائی کوئی اس پلے بھی اساں کوشش کرنی چاہیے، سب تو پہلے ماں تے بات تو ساں اگر اسی درس قرآن سننے ہیں، اللہ تعالیٰ نے احکامات سننے ہیں تو کوشش بھی کرنی کہ اسی اس نے خوشبو باہر بھی پھیلائی ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، ان لوگ زمین تے فساد کریں، اولئک هم الخاسرون، اور ان لوگ نقصان آئے۔ اگے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے احسانات نہ ذکر کیتا، فرمایا کی کون اللہ نہ کفر کرنے ہو، اللہ نہ انکار کرنے ہو، حالانکہ کنتم امواتن، تسی مردے ہو، اتھے مردہ سورہ تن آکھا گیا کہ تسا وچ روح کون ہے، یعنی بے جان ہے ہو، اس بے جان مخلوق میں روح پائی، فاحیاکم تسا میں زندہ کر دیتا، ثم یمیتکم وقت جڑے زندگی پوری ہوئے سی تو میں تسا موت دے سا، ثم یحییکم اور دوبارہ وقت تسا اس موت تو بعد وقت زندگی دے سا۔ اس زندگی نے متعلق بعض علماء نے کہا کہ قبر نہیں زندگی، کہ مرنے تو بعد وقت قبر ہے تسا اتنی حیات میں دے سا جیسے تسا زندگی اس نا عذاب یا ثواب نہیں، لذت یا راحت
یا تکلیف محسوس ہوئے۔ اور بعد لکھ لیں کہ یحییکم تو مراد تاوے پوری زندگی، اور پوری جڑی روح ہے وہ قیامت والے دن انساناں نے جسم وچ لوٹائی ویسی۔ تو اس زندگی نے اس طرف اشارہ کہ قیامت والے دن دوبارہ میں تساں زندہ کر کے پورا کھڑا کرے سا اپنے سامنے۔ ثم الیہ ترجعون، اور وقت تساں اللہ نی بارگاہ وچ پیش کیتا ویسی، قبراں چوں اٹھ کے تساں زندگی دیتی ویسی، اور وقت اللہ نی بارگاہ وچ تساں سارا پیش کیتا۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ وہ ذات ہے جس تساں واسطے زمین نہیں تمام چیزیں پیدا کی تھی۔ ما فی الارض، یہ ما عام ہے، دنیا نے کوڑیاں مٹھیاں کھٹیاں جی تتیاں ٹھڈیاں جتنیاں بھی کائنات رہی چیزاں ان ساریاں انسان نے نفع واسطے پیدا کیتے ہیں۔ حتیٰ کہ علماء لکھا سپ اور بٹھوئیں بھی انسان نے نفع واسطے پیدا کیتے گئے کہ انہاں زہریلا چیزیں وچوں بھی انسان نے بے پناہ تریاق اور اس نے بیماریاں نے بے پناہ علاج اللہ تعالیٰ انہاں موزی چیزیں وچوں بھی پیدا کرے نے، اور نہ بھی پیدا کرن تو دنیا نے سپ اور بٹھوئیں ویکھ کے بندہ قبر نے سپ اور بٹھوئیں تو اگر ڈر ونجے تو ای ڈر وینا بھی تو ای ماں فائدہ حاصل ہو گیا نا، دنیا نے سپ اور بٹھوئیں تو ای بھی خلق لکم ما فی الارض جمیعا کہ زمین جو کچھ بھی ہوئی میں تو واسطے پیدا کی۔ باقی کائنات رہی جتنی چیزاں اسی روز ویکھنے پہ بھائی ابرو بادو ماؤ فلک و خورشید درکارے تو اند، اے زمین آسمان اے سورج اے چاند ان ہواواں ان بدڑ اور ان ساریاں کہنی خدمتیں لگیاں پیاں، انسان نے خدمتیں لگیاں پیاں تو ان ساریاں چیزاں اللہ مینڈے اور تو واسطے پیدا کی۔ ثم استوى الی السماء، اس تو بعد یعنی اللہ پہلے زمین پیدا کی تھی، اس تو بعد اللہ تعالیٰ آسمان پیدا کیتے ہیں۔ فسواہن سبع سماوات، اور اللہ انہاں 7 آسمان ٹھیک کر کے بنا دیتے۔ یاد رکھے زمین اللہ پہلے اس نے پیڑا بنایا، جی کو روٹی نہ پیڑا ہونا نہیں، انہیں اور زمین نہ پیڑا بنایا گیا جتھوں سڈا بیت اللہ ہے نا کعبہ، اس کعبے والی جائی تے اللہ زمین نے ایک پیڑا پیدا کیتا بس، اور اساں وقت چھوڑ دیتا۔ اس تو بعد اللہ 7 آسمان بنائے، 7 آسمان بننے تو بعد وقت اللہ تعالیٰ زمین اس پیڑے بچھایا، اساں پھیلایا، اور اساں پھیلا کی ساری زمین جڑی آج تساں تے ماں نظر آنی پئی یا نظر نہیں آنی پئی، یہ اللہ تعالیٰ پھیلائے۔ تا کدائیں قرآن مجید چھے کہ میں پہلے زمین پیدا کی تھی، اور 3ویں سپارے سورت نازعات چھے والارض بعد ذالک دحاہا، کہ اسا آسمان بنائے، آسمانہ تو بعد اسا زمین بچھائی، تو اس آیت چھے کہ زمین بعد بچھی، اتھے کہ ثم استوى الی السماء کہ میں پہلے زمین بنائی اور وقت آسمان بنائے۔ تو بظاہر یہ آیت تے او آیت آپس سے ٹکرانیاں پیان، علماء اس نے توجہ یہ لکھی کہ زمین بنی تا پہلے لیکن پھیلائی بعد گئی، تو جتھے اللہ تعالیٰ زمین پیارن کہ میں بعد بنایا تو اس نے مطلب ہے اس نے پھیلاونا اور بچھاونا۔ تو پہلے زمین نے بنیاد بنی وقت اساں چھوڑ دیتا گیا، وقت 7 آسمان بنائے گئے، اور 7 آسمانوں تو بعد وقت زمین پھیلا دیتا گیا اور بچھا دیتا گیا۔ تو زمین نفس زمین پہلے بنی، تے تفصیلات آسمان نہیں پہلے بنیاں، اور اس تو بعد اللہ زمین بچھا دیتا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز نہ پورا علم رکھ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم، صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔